بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ماجھی کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے نگاہیں جھکا کر کہا، آپ کو یہاں سے چلے جانا ہوگا سلطان صاحب۔ گڈ، میں بڑا بے چین تھا ماجھی تمہارا فیصلہ سننے کے لیے۔ کاش یہ بات میں اپنی زبان سے نہ کہتی۔ آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن مان لیجئے میری بات، یہ ضروری ہے۔ رات کے واقعات کا اندازہ آپ نے لگا ہی لیا ہوگا۔ کچھ بتانا پسند کرو گی ماجھی؟ دیکھیے، بالکل سچ کہہ رہی ہوں آپ سے۔ نہ مجھے علم و عمل آتے ہیں اور نہ میں ان میں کوئی مہارت رکھتی ہوں۔ بس میرے والد مرحوم مجھے کچھ ایسی باتیں بتا گئے تھے جنہیں میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ کچھ وظائف ہیں، کچھ عمل ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے حاضرات کی جا سکتی ہیں۔ رات کو میں نے حاضرات کی تھی اور کچھ ایسے پراسرار لوگ آ گئے تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ البتہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے قریب آنے کے بعد وہ چیخنے چلانے کیوں لگے۔ انہوں نے سخت دہشت کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد میرے کمرے سے نکل بھاگے۔ بند دروازے سے اندر آئے تھے اور بند دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں نے ان دونوں کی صورتیں اچھی طرح دیکھی تھیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک سیاہ لبادے میں ملبوس شخص تھا، گال پر ایک گہرا سیاہ نشان۔ دوسرا ایک عمر رسیدہ تھا، لیکن دونوں ہی بھیانک شکلوں کے مالک تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی اذیت پہنچی ہو اور وہ اس اذیت سے بھاگے ہوں۔ اور تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ یہ تعویذ میرے والد نے ایک بار مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے ہے، کلام الہی ہے اور گندی ارواح اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ مجھے بعد میں یہی اندازہ ہوا کہ یہ تعویذ ان لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا اور وہ نکل بھاگے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ماجھی یہ سب کیا ہے اور کچھ ایسی پراسرار قوتیں میرے پیچھے کیوں لگ گئی ہیں۔ یقین کرو مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کراچی تو مجھے جانا ہی ہے۔ ماجھی، ممکن ہو سکا تو آج ہی نکل جاؤں گا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماجھی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی، جی کہیے۔ ماجھی، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ ماجھی میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے بہت سی باتیں کروں، لیکن تم نے اپنی شخصیت کو اس قدر بند کر لیا ہے کہ میری ہمت نہیں پڑتی۔ میں بس ایک خاموش کردار ہوں اور میری آرزو ہے کہ مجھے خاموشی سے اپنی منزل کی جانب سفر کرنے دیا جائے۔ کوئی ایسی بات نہ کہیں جو مجھے ذہنی طور پر منتشر کر دے۔ اگر آپ مجھ سے ذرا بھی ہمدردی رکھتے ہیں تو خدا را کوئی ایسا لفظ اپنے منہ سے مت نکالیں جو میرے لیے تباہ کن ہو۔ ماجھی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں یکایک میرے دل میں ایک نئی دھڑکن کا اضافہ ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے ماجھی مجھے اپنے آپ سے بہت قریب محسوس ہو رہی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے چند لمحات توقف کیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، صرف تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا ماجھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ جو کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر اس بات کا امکان ہو کہ میرے جانے کے بعد وہ اعتماد علی کے گھرانے کو نقصان پہنچائے گا، تو بخدا میں ڈٹ کر ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر میرے چلے جانے سے اعتماد بھائی کا گھرانہ محفوظ ہو سکتا ہے تو میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس گھرانے کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ تب مجھے اپنے دشمنوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اچھا ماجھی، تمہارا شکریہ۔ تمہاری ہدایت کے مطابق میں کچھ اور نہیں کہہ رہا تم سے، حالانکہ دل میں کچھ خیالات ہیں جن کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا احترام بھی فرض ہے۔ سنیے، ماجھی نے کہا اور کوئی شے میری طرف بڑھاتی ہوئی بولی، میں آپ کو کوئی تحفہ دینے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ تعویذ رکھ لیجئے، ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ تو بڑی ہمت کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کریں گے اور اپنی منزل پا لیں گے، لیکن میں اس احساس سے مرتی رہوں گی کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ تحفہ حقیر نہیں ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اسے قبول کر لیں تو میری عزت بڑھ جائے گی، منع کر دیں گے تو خود پر ہنس کر خاموش ہو جاؤں گی۔ تعویذ؟ یہ کیا چیز ہے ماجھی؟ میں نے آگے بڑھ کر اچنبھے سے اس تعویذ کو لیتے ہوئے کہا۔ چاندی کے خول میں سیاہ ڈوری پڑی ہوئی تھی،
میں نے ایسی کوئی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، شاید یہ ماجھی کا کوئی زیور تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا یہ تمہارا کوئی زیور ہے؟ ہاں، وہ مسکرا دی، اور مسکراہٹ تو مجھے ہمیشہ ہی نئے جہانوں کی سیر کراتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ ماجھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس زیور کا میں کیا کروں گا۔ شاید آپ تعویذ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ یہ وہ تعویذ ہے جو میرے والد نے مجھے دیا تھا اور جس کا میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا۔ ارے! میں اچھل پڑا، پھر حیرت سے بولا، اور تم یہ مجھے دے رہی ہو؟ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ ماجھی، میں بہت حیران ہوں، یہ ایک تحفہ ہے، ایک نشانی ہے تمہارے والد کی۔ ہاں، اپنی قیمتی چیزیں اسی کو دی جاتی ہیں جو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، کہو ماجھی، کیا آپ اسے قبول نہیں کریں گے؟ اس کے لہجے میں اداسی آ گئی۔ دل و جان سے ماجھی، اور میں اسے اپنی آنکھوں کی بینائی کی طرح عزیز رکھوں گا۔ ویسے تو یہ گردن میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر یوں اچھا نہ لگے تو آپ اسے بازو پر باندھ لیں۔ نہیں، یہ میرے سینے پر رہے گا، ایسے۔ میں نے اسے ماجھی کے سامنے گردن میں ڈال لیا اور وہ خوشی سے مسکرا دی۔ پھر میں نے اعتماد بھائی سے دل کا مدعا کہہ دیا اور وہ گردن ہلا کر بولے، ٹھیک ہے، میں اسٹیشن جا کر بندوبست کیے دیتا ہوں، تم تیاریاں کر لو۔ نویدہ نے سنا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اعتماد بھائی کے جانے کے بعد بولی، کراچی میں ہی رہو گے سلطان؟ یہ نہیں کہہ سکتا نویدہ۔ ہاں، ایک بات پر یقین کر لو تو کہوں۔ ہاں کہو۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا تم سے اتنا قریب رہوں گا کہ تم کبھی دور نہ محسوس کرو گی۔ وعدہ؟ ہاں نویدہ، وعدہ کر رہا ہوں۔ تب ٹھیک ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اعتماد بھائی نے سارا بندوبست کر لیا، اسٹیشن سے واپس آئے اور بولے، 8:30 بجے ٹرین آئے گی، ہمیں 8 بجے اسٹیشن پہنچنا ہوگا۔ بالآخر سب سے رخصت ہو کر اعتماد بھائی کے ساتھ اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ انہوں نے کچھ نوٹ مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو سلطان، بڑا بھائی ہوں تمہارا، انکار برداشت نہیں کر سکوں گا۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی انہوں نے۔ نوٹ رکھ لیے اور پھر ٹرین آ گئی۔ بہت مختصر لمحات کے لیے رکی تھی، بیٹھنے کے چند لمحات کے بعد چل پڑی۔ اعتماد بھائی نیچے کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا اور رفتہ رفتہ رفتار پکڑنے لگی۔ اعتماد علی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور دروازے سے اندر داخل ہو کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ میرے اندر اتنی قوت ارادی تھی کہ ماحول بدلنے کے بعد گزرے ہوئے لمحات کو ذہن سے نکال پھینکوں اور مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ اب تک جو واقعات پیش آئے تھے انہیں خواب سمجھ کر بھول جاؤں۔ لمبا سفر ہو، کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تنہائی ہو، تو مستقبل کے فیصلوں کی ترتیب میں آسانی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کسی مسافر سے زبردستی کی شناسائی مجھے پسند بھی نہیں تھی۔ کون کیا کر رہا ہے، میں نے غور ہی نہیں کیا اور اپنے منتشر وجود کو یکجا کرنے لگا۔ ہوا یہ ہے کہ ماں کی موت کے بعد اب باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ زندگی کے سفر میں ایسے بہت سے کردار مل جاتے ہیں جو ہمراہ چلتے ہیں، لیکن جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ ماں باپ ہی کی آغوش ہوتی ہے۔ فکریں یوں دور رہتی ہیں جیسے ان سے اپنا کوئی واسطہ ہی نہ ہو، اور جب وہ سہارے چھن جائیں تو ہر سہارا ناپائیدار ہوتا ہے، اور بے سہارا زندگی کے لیے اپنی ذات میں اعتماد پیدا کرنا ازحد ضروری ہوتا ہے، ورنہ گڑھوں کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب یہ سارے کھیل ختم ہو گئے تھے۔ واقعات جس شکل میں بھی تھے انہیں نظر انداز کر دینا بہتر ہے۔ زندگی تو خود اپنے راستے تلاش کرتی ہے۔ رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھتے رہنا ہی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ چنانچہ لندن واپسی کا تصور سب سے پہلے ذہن سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد اب یہ سوچنا ہے کہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور مجھے اب یہی فیصلے کرنے تھے۔ کچھ لوگوں سے رابطے ضرور تھے، اور یہ رابطے بھی ایک حقیقت ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کو تنہائیوں کا احساس ہوتا ہے اور یہ دل چاہتا ہے کہ معمولات میں کوئی تبدیلی کی جائے تو پھر ان رابطوں ہی کا خیال آتا ہے۔ میرے رابطے فاروق آباد سے بھی تھے اور بہاول پور سے بھی۔ غفران، فرقان، حمیدہ بیگم، غزالہ اور عظمیٰ، یہ چند کردار تھے جو بہرحال کسی نہ کسی شکل میں مجھ سے منسلک تھے، خاص طور سے عظمیٰ۔ میں عظمیٰ بھابھی کو بہت بڑا مقام دے چکا تھا اپنے دل میں، اور یہ آرزو تھی میری کہ ان کی بھائی کی خواہش پوری کروں، لیکن پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسرا گھر اعتماد علی کا تھا۔ نویدہ بہرحال ان لوگوں سے مختلف خاتون تھی، اور اعتماد علی بھائی ایک انتہائی قابل اعتماد شخصیت اپنے نام کے مطابق، اور ایک کردار وہاں اور تھا جس نے شاید میرے دل کی جانب پرواز شروع کر دی تھی، ماجھی،
ایک انتہائی پراسرار شخصیت. اس کے الفاظ میں، اس کے انداز میں جو اپنائیت جھانک رہی تھی، اس کے بارے میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں جب سکون کے لمحات مجھے حاصل ہوں گے تو ماجھی کا اپنا ایک مقام ہوگا، اور شاید میرے دل میں اس کی آرزو کی آگ بھڑک اٹھے. اب یہ کرنا ہے کہ کراچی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے صدر الدین صاحب سے ملاقات کروں گا. ملنا بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہی بن جائے، اور ویسے بھی شناسہ ضروری ہوتے ہیں، بہت سے مسائل میں کام آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے نانا نانی کو تلاش کروں گا. بات خاصی حد تک سمجھ میں آ گئی تھی. اگر میری ماں نے میرے والد سے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی تو یہ ان کا مسئلہ تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے. میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. ننہال میں اگر کچھ لوگ مل گئے تو ان سے مذاکرات ضرور کروں گا. اب ان مذاکرات کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، بہرحال زندگی گزارنی ہے. کوئی نہ کوئی ملازمت کر کے اپنے آپ کو اس قابل ضرور کروں گا کہ معاشرے میں اپنا ایک مقام قائم کروں، اور اس کے بعد کھلی طبیعت سے ان لوگوں کو دعوت دوں کہ مجھ سے ملو، مجھے اپنا سمجھو، وہ وسوسے اپنے دل سے ختم کر دو جنہوں نے تمہیں مجھ سے 10-11 سال کی عمر میں دور کر دیا تھا. اب مجھے تمہاری ضرورت ہے. یہ دوریاں ختم کرو، اپنا کھیل جاری رکھو، اور مجھے میرا کھیل کھیلنے دو کہ زندگی میں یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے. خاصا اطمینان محسوس ہوا تھا ان سوچوں سے، اور سفر تسلی بخش ہو گیا تھا. ٹرین اپنا سفر طے کرتی رہی. ایئر کنڈیشنڈ کمپارٹمنٹ تھا. باہر کے مناظر دیکھنا چاہو تو دیکھو، ورنہ فلیگ گرا کر باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع کر لو. لیکن میں علاقوں کو دیکھنے کا شوق رکھتا تھا. ویسے بھی ٹرین کا یہ سفر اجنبی سا تھا میرے لیے. اس انداز کے سفر ذرا کم ہی کیے تھے. رات گہری ہو چکی تھی اور ٹرین کسی اسٹیشن سے گزرتی تو کچھ روشنیاں جھلملاتی ہوئی نظر آتیں، اور بس اس کے بعد وہی لامتناہی سناٹا، وہی خاموشی. کوئی منظر نگاہوں کے سامنے نہیں آتا. پھر ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی. پلیٹ فارم پر لگے ہوئے پتھر کے بورڈ اندھیرے میں تھے، اس لیے یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا اسٹیشن ہے. میرے علاوہ تقریباً تمام ہی مسافر سو رہے تھے. ٹرین رکی ہوئی تھی. میں نے شیشے سے آنکھیں لگا دیں اور باہر کا منظر دیکھنے لگا. ریلوے کے عملے کے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے. رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پلیٹ فارم کے اسٹال بند پڑے ہوئے تھے. کچھ لوگ ان اسٹالوں کے پاس سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. چند لمحات ٹرین وہاں رکی رہی. پتہ نہیں کوئی نیچے اترا یا نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹرین رینگنا شروع ہو گئی. میں یہ دیکھنے کے لیے شیشے سے آنکھیں لگائے رہا کہ اسٹیشن کا بورڈ شاید نظر آ جائے تو پتہ چلے کہ یہ کون سا اسٹیشن تھا. لیکن اچانک ہی میرا چہرہ شیشے کے پاس سے ہٹ گیا تھا. دماغ کو پھر ایک جھٹکا لگا تھا اور میں جھنجھنا کر رہ گیا تھا. 2 افراد تھے، کالے کپڑوں میں ملبوس، چہرے کھلے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح منہ اٹھائے ٹرین کے پچھلے ڈبوں کی سمت بھاگ رہے تھے جیسے اپنا ڈبہ پکڑ لینا چاہتے ہوں. جیسے کبھی کبھی مسافر ٹرین سے اتر جاتے ہیں اور ان کی توقع کے برعکس ٹرین چل پڑتی ہے اور وہ اپنی جگہ حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. یہی کیفیت ان دونوں کی تھی. لیکن وہ بڑی بڑی مونچھوں والا منحوس چہرہ جس کے گال پر کالا داغ تھا، اور دوسرا بوڑھا شخص جسے ریگستانوں میں اس مونچھوں والے شخص نے ترخان کہہ کر پکارا تھا. شکلیں اتنی شناسا تھیں کہ انہیں بھولا نہیں جا سکتا تھا. ایک لمحے میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن میرے ذہن کو پھر بری طرح سے الجھا گئے. کیا یہ اس ٹرین سے سفر کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا میرے لیے؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ کیا اصرار ہے؟ انہیں خبیث روح قرار دے دیا گیا ہے. کیا یہ روحیں اب بھی مسلسل میرا پیچھا کر رہی ہیں؟ میرے ذہن میں جو پرسکون خیالات پیدا ہوئے تھے وہ ایک بار پھر منتشر ہو گئے. کافی دیر تک بدحواس سا رہا اور ان تمام باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. پھر دل میں سوچا کہ کہیں سب کچھ وہم ہی نہ ہو. یوں تو نہیں ہے کہ یہ واقعات میرے ذہن میں جڑ پکڑ چکے ہیں اور اب بھی میرا لاشعور ان سے متاثر ہے اور اس نے خواہ مخواہ یہ تصویریں میرے سامنے پیش کر دی ہیں؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس وقت تو ان کا خیال بھی دل میں نہیں تھا. اور بہرحال میں نے جاگتی آنکھوں سے ان دونوں کو ٹرین کے عقبی ڈبے کی جانب لپکتے ہوئے دیکھا تھا. پھر میرے دل میں نفرت کا ایک طوفان برپا ہو گیا. اگر ایسا ہے بھی تب بھی میں اپنی زندگی کے لیے ان سے جنگ کروں گا. جو کوئی بھی ہیں اور ان کا نقطہ نظر کچھ بھی ہے، اگر میرے مقابل آئے تو مجھے اس طرح بزدل چوہا بھی نہیں بن جانا چاہیے. ہر چیز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. دیکھوں گا، انہیں بھی دیکھ لوں گا. میں نہیں مانتا ان احمقانہ باتوں کو. میں ان کا حقیقتوں کے انداز میں مقابلہ کروں گا. اور ایک بار میں پھر پرسکون ہو گیا تھا. نہ صرف پرسکون بلکہ ایک عزم دل میں بیدار ہو گیا تھا. فی الحال کوئی مالی مشکل بھی نہیں تھی. عظمیٰ بھابی نے جو پرس دیا تھا اس میں 20,000 روپے تھے. 10,000 اعتماد علی دے گئے تھے.
میں نے ان رقومات کو دل میں درج کر لیا تھا۔ پھر کراچی آ گیا۔ کینٹ اسٹیشن پر اتر کر اپنا سوٹ کیس لٹکائے باہر آ گیا۔ کراچی یاد نہیں تھا۔ پہلے کسی ہوٹل میں قیام کرنا ہے، اس کے بعد اور کچھ دیکھوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے کسی درمیانے درجے کے ہوٹل کے بارے میں پوچھا تو اس نے گردن ہلا دی۔ پھر اسٹیشن سے کوئی 1.5 فرلانگ کا راستہ طے کر کے ٹیکسی روک دی۔ اچھا ہوٹل ہے صاحب، اور سستا بھی ہے۔ ویسے آپ کا جہاں دل چاہے قیام کرو۔ نہیں بھائی شکریہ، یہ اپنا بل لو۔ میں نے پرس نکالا تو وہ بولا 10 روپے چھٹا ہو تو دے دو صاحب، نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے سے فاصلے کا کیا بل لیں گے؟ میں نے اسے 10 روپے دیے اور وہ چلا گیا۔ بہرحال میں نے ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ اب خود کو بدلی ہوئی صورتحال کے مطابق چلانا تھا۔ پورا دن مل گیا تھا۔ دیر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ پہلے غسل کیا، باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کر لیا تھا، پھر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ویٹر کو بلایا اور اسے ٹپ دے کر کہا سٹی کورٹ کے پاس ادریس چیمبر ہے، وہاں تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹیکسی، ویٹر نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ پھر ویٹر سے خاصی تفصیلات معلوم کی اور ذہن میں اندازہ قائم کر لیا۔ فون نمبر بھی موجود تھا لیکن فون کمرے میں نہیں تھا۔ بہرحال باہر نکل آیا، پھر بہت دیر تک پیدل چلتا رہا۔ وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے اس نمبر پر فون کیا اور صدر الدین صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں صدر الدین بول رہا ہوں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کام بتائیے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، انہی کی وجہ سے کورٹ نہیں گیا، ورنہ اس وقت آفس میں ہوتا نہیں ہوں۔ آپ 1 گھنٹے کے اندر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 2 بجے کے بعد آئیے۔ میں حاضر ہو رہا ہوں، آ جائیے، صدر الدین نے کہا۔ میں میڈیکل سٹور کے مالک کو 5 روپے کا نوٹ دے کر باہر نکل آیا۔ پھر ایک ٹیکسی روک کر اسے پتہ بتا دیا۔ نہ جانے کیوں دل میں کچھ عجیب سے خیالات آنے لگے تھے۔ دیکھیے اب تقدیر نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ ادریس چیمبر کی تلاش میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ وکلا کے دفاتر کی عمارت تھی۔ روم نمبر 15 پہلی منزل پر مل گیا اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑا کمرہ تھا۔ سامنے کچھ کلرک بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کیبن بنا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ کر ایک کلرک کے پاس پہنچ گیا۔ ایکسکیوز می، فرمائیے، صدر الدین صاحب سے ملنا ہے۔ آپ احمد بھائی لوہا والا ہیں؟ نہیں، میرا نام سلطان ہے۔ صدر الدین صاحب سے فون پر بات ہو چکی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے رمضان صاحب کو اندر لے جاؤ، کلرک نے چپراسی سے کہا اور چپراسی نے میرے لیے کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ بڑی میز کے پیچھے صدر الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت اچھی شخصیت کے مالک، عمر رسیدہ آدمی تھے، کاغذات پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے قریب پہنچ کر ہیلو کہا اور وہ گردن اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولے ہیلو، فرمائیے، میں نے ابھی کچھ دیر قبل آپ سے فون پر اجازت لی تھی۔ اوہ جی ہاں، تشریف رکھیے، فرمائیے۔ میرا نام سلطان علی ہے، لندن سے آیا ہوں، میں نے کہا اور صدر الدین چونک پڑے، پھر بولے سلطان علی، لندن سے؟ معاف کیجئے، آپ کے والد کا نام؟ چودھری رحمان علی ہے، میں نے کہا اور وہ پرجوش انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ اور تم نے مجھے فون پر بتایا بھی نہیں کہ کون ہو؟ عزیزی، اتنا فاصلہ نہیں ہے میرے اور تمہارے درمیان، لیکن تمہارا بھی کیا قصور، تمہیں بتایا ہی نہیں گیا ہوگا۔ ہمارے درمیان گلے ملنے کا رشتہ ہے، آؤ میرے گلے لگو۔ سگا بے شک نہیں، لیکن چچا ہوں تمہارا۔ صدر الدین نے مجھے گلے لگایا، پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے انٹرکام اٹھا کر کہا ہاں شاہد صاحب، وہ لوہا والا تو نہیں آئے؟ ابھی نہیں سر، میرے خیال میں وہ 20 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ جی سر، اب وہ آئیں تو انہیں کل کا وقت دے دینا، کہنا کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، اب نہیں مل سکتا۔ بہتر ہے، مگر آپ میری وجہ سے، میں تو انتظار بھی کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ کون سے ہوٹل میں قیام ہے؟ اسٹیشن کے پاس، شاید اس کا نام نیشنل ہوٹل ہے۔ اسٹیشن کے پاس نیشنل ہوٹل؟ کیا لندن سے ٹرین میں آئے ہو؟ جی نہیں، بہاول پور سے آیا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لندن سے آیا تھا، آپ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں، پہلے کراچی اترا، پھر فاروق آباد چل پڑا، وہاں چند روز گزار کر بہاول پور پہنچا، وہیں سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا۔ بہاول پور سے؟ جی ہاں، منشی نیاز الدین نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ صدر الدین نے پھر پیشانی پر ہاتھ مارا، یہ شاید ان کا مخصوص انداز تھا۔ پھر وہ بولے سب کچھ گھپلا، اللہ رحمان علی کی مغفرت کرے، ہر کام میں لاپرواہی برتتے تھے۔ تمہیں بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کبھی نہیں۔ کمال ہے بھائی، میرا قصور نہیں ہے، تمہارے سلسلے میں وہ ضرورت سے زیادہ محتاط تھے۔ میں نے کئی بار پوچھا،
لیکن تمہارا پتہ مجھے کبھی نہیں بتایا۔ اصل میں ان کے ذہن میں ایک خوف بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ بات پرانی ہو گئی، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس قدر الجھے ہوئے رہتے تھے تمہارے سلسلے میں۔ میرا خیال ہے بات درمیان سے شروع ہو رہی ہے، بلکہ ساری بات ہی غلط ہے۔ 1 منٹ، صدر الدین صاحب نے کہا، پھر ٹیلی فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگے اور دوسری طرف سے فون ریسیو ہونے کے بعد انہوں نے کہا، ہاں کون بول رہا ہے؟ ایسا کرو نازیہ، ڈرائیور گھر پر ہے؟ ہاں اسے بھیج دو، مجھے گاڑی کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ تم لوگوں کو تو کوئی کام نہیں ہے؟ ورنہ میں ٹیکسی۔ ٹھیک ہے، اچھا سنو نازیہ، بات سنو، وہ میرے برابر کا کمرہ درست کرا دو، سلطان آئے ہوئے ہیں، میں انہیں لے کر گھر پہنچ رہا ہوں، ہم دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے۔ ارے بھائی، وہ ابو ظہبی کے سلطان نہیں ہیں، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ ہاں رحمان انکل کا بیٹا سلطان، لندن سے آیا ہے۔ ہاں تم انتظام کر دو ایک لندن پلٹ کے لیے۔ ہاں خیال رکھنا۔ میں منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ صدر الدین صاحب نے فون بند کر دیا تھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، بھائی کسی سے تعارف ہی نہیں ہوگا تمہارا؟ میاں ہم صدر الدین ہیں، تمہارے والد کے کلاس فیلو۔ میرا خیال ہے ہم لوگ 14-15 سال کی عمر سے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، کالج میں بدماشیاں کی ہیں ہم نے، پھر وہ زمیندار آدمی اپنی زمینداری کے چکر میں پڑ گیا اور ہم بن گئے وکیل، پھر بیرسٹر، ہماری اپنی زندگی الگ ہو گئی، لیکن ہم دونوں دوست بہت عرصہ تک ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا۔ درمیان کی کہانی بہت عجیب ہے، اس کے بارے میں اطمینان سے باتیں ہوں گی، اب تم اس سے اندازہ لگا لو کہ ہم تمہارے کون ہیں۔ جی، مجھے بھی کبھی آپ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہ مزاج تھا میرے یار کا، پیدائشی زمیندار تھا، پھر ہر چیز کو لاپرواہی سے دیکھنے کا عادی، لیکن بس ہو جاتا ہے، بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جن کا انسان کی فطرت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اچھا ہاں، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنے ہوٹل کا؟ جی نیشنل ہوٹل۔ میرا خیال ہے اسٹیشن کے پاس کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے، وہاں کیوں جا گھسے تم؟ غریب آدمی ہوں جناب، اپنی مالی حیثیت کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا۔ اوہ اچھا یہ بات ہے، ایک درخواست کروں آپ سے؟ جی بالکل نہیں۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم کہ میں اپنے گھر میں تمہارے قیام کے لیے کوئی تکلف نہ کروں، یہی بات ہے نا؟ جی وہ ہوٹل… بھائی غریب آدمی، اب کیا کیا جائے؟ غریبوں کی مدد تو کرنی ہی چاہیے، اور غریبوں کو دولت مندوں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، سمجھے؟ 1 منٹ، پتہ وغیرہ بتاؤ، کمرہ نمبر بتاؤ اپنے ہوٹل کا، سامان یہی منگوائے لیتا ہوں۔ بہتر تھا کہ آپ… یار کمال کے آدمی ہو، ہمیں زبردستی کا چچا ظاہر کرنا چاہتے ہو، لیکن ایسی کوئی بات ہوگی نہیں، ہمیں کمرہ نمبر بتاؤ۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس مخلص شخص کی پیشکش قبول کر لی اور کمرے کا نمبر وغیرہ بتاتے ہوئے کہا، کیا میرے بغیر سامان میں مشکل نہیں ہوگی؟ یہاں ایک اوقات ہے ہماری، اب اتنا بے اوقات بھی ظاہر مت کرو اپنے چچا کو۔ مانتے ہیں بڑے زمیندار کے بیٹے ہو، مگر تمہارا چچا بھی کوئی چیز ہے۔ صدر الدین صاحب ذرا شگفتہ مزاج کے مالک تھے، ہنسنے بولنے والے انسان لگتے تھے۔ انٹر کام اٹھا کر انہوں نے پھر کسی شاہد سے رابطہ کیا اور بولے، شاہد ایسا کرو رفیق کو نیشنل ہوٹل بھیج دو، میرا کارڈ دے دینا اور نیشنل ہوٹل سے اس کمرے کا حساب چکتا کر کے سامان اٹھوا لو۔ اگر کوئی دقت ہو تو ان سے کہنا کہ مجھ سے بات کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پیسے وغیرہ پہنچا دو انہیں اور میرا کارڈ ساتھ لیتے جانا۔ انہوں نے انٹر کام بند کر دیا اور پھر میری جانب متوجہ ہو گئے اور بولے، اچھا کچھ پیو گے؟ یہ بتاؤ۔ نہیں بالکل نہیں، آپ یقین کیجئے کوئی حاجت نہیں ہے، میں بھی فضولیات سے گریز کرتا ہوں، گھر چل کر کھانا کھائیں گے، تو اس دوران سامان وغیرہ کا بھی انتظار ہے۔ ویسے بے فکر ہو کر بیٹھو، میں اب اتنا غریب آدمی بھی نہیں ہوں کہ کلائنٹس کے چکر میں پڑتا رہوں۔ ایک اپوائنٹمنٹ تھا لیکن وہ صاحب خود لیٹ ہو گئے، میرا بھی موڈ نہیں ہے اب کورٹ جانے کا، ورنہ 2 بجے تک کے لیے پھنس جاتا۔ ہاں تو ایک کام کرو، اب ذرا اپنے آنے کی تفصیل اور باقی تمام واقعات بتا دو۔ بس جناب، زیر تعلیم تھا، ماہانہ اخراجات ملتے رہتے تھے جو تقریباً 6 ماہ سے بند ہو گئے تھے، نہ کوئی اطلاع تھی۔ جب قوت برداشت جواب دے گئی تو بالآخر وطن واپس آنا پڑا۔ پتہ وغیرہ تفصیل سے معلوم تھا، تھوڑے سے واقعات بھی بتا دیے گئے تھے۔ کراچی سے ساہیوال پہنچا اور ساہیوال سے فاروق آباد، وہاں فرقان علی، غفران علی اور محترمہ والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ بظاہر تو ان کا رویہ اچھا تھا، لیکن جو کچھ میرے علم میں لایا گیا تھا میں اس سے محتاط تھا، لیکن بہرحال
وہاں ان لوگوں نے میرے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ منشی نیاز الدین صاحب سے جائیداد وغیرہ کے بارے میں تفصیلات کی تصدیق کرا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ بیچاری نویدہ وغیرہ کی شادی کے سلسلے میں بھی انہوں نے اس کے حصے کے حسابات برابر کر دیے تھے۔ بات اصل میں یہ ہے صدر الدین صاحب، میاں چچا جان کہہ لو، کوئی ایسا برا لفظ نہیں ہے۔ سوری، معافی چاہتا ہوں، یعنی معذرت خواہ ہو کہ چچا جان نہیں کہہ سکتے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ذرا ایک عجیب سا احساس ہے۔ خیر تو چچا جان، پھر یوں ہوا کہ اعتماد علی صاحب فاروق آباد پہنچ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر بہاولپور آ گئے۔ اعتماد علی؟ جانتا ہوں، نویدہ کے شوہر۔ یار بڑا کھرا آدمی ہے اور بڑی نفیس شخصیت کا مالک ہے۔ اب میں سمجھا کہ تم بہاولپور سے کیوں آ رہے ہو، مگر منشی نیاز الدین تمہیں بہاولپور میں کہاں مل گئے؟ وہ تو فاروق آباد میں ہی ہے نا؟ جی، بہاولپور وہ کسی کام سے آئے تھے، پھر انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ غالباً والد مرحوم نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں، ورنہ والد نے کبھی آپ کے بارے میں مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ یہی بدقسمتی میرے ساتھ بھی ہے، تمہارے بارے میں سارا کچھ معلوم تھا، لیکن باخدا انہوں نے تمہارا پتہ بتانے سے ہمیشہ گریز کیا۔ کہنے لگے کہ یار صدر الدین، دیکھو اگر کسی بھی طرح میرے بیٹے کو نقصان پہنچ گیا تو میرا خیال ہر اس شخص کی جانب جائے گا جسے میرے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، اور یہ معلومات میں نے کسی کو فراہم نہیں کی ہیں۔ تم بھی نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، یہی وجہ تھی کہ میں بھی تم سے کوئی رابطہ نہیں قائم کر سکا۔ ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی مجبوری ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں بالکل، تو یہ تھے سارے معاملات۔ بہرحال بیٹے، تم نے بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے۔ میرا تمہارا بہت قریبی رشتہ ہے۔ اصل میں شاید تم اس بات پر یقین نہ کر پاؤ کہ ہم دونوں کے درمیان بھائیوں جیسی محبت قائم تھی۔ ابھی تم گھر چلو گے تو تم دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ میرے اہل خاندان کا کیا رویہ رہتا ہے۔ سب کے سب رحمان علی کو جانتے تھے اور بڑی محبت تھی، بلکہ تمہاری والدہ سے جب رحمان علی نے شادی کی تھی تو میرا سارا گھرانہ اس شادی کے انتظامات میں مصروف تھا۔ منشی نیاز الدین تھے بیچارے جو رحمان علی کے رازدار تھے، اور یہاں کراچی میں ہم لوگ تھے۔ بہرحال تو عزیزی، تم نے بہت اچھا کیا کہ یہاں آ گئے، اور جہاں تک بات بیچاری حمیدہ بیگم کی ہے تو بس اللہ تعالیٰ انہیں ایمان دے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کمبخت جائیداد کے چکر بس ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دولت بڑی عجیب چیز ہے۔ ویسے تم کیا واپس لندن جانا پسند کرو گے؟ نہیں چچا جان، میں یہ ارادہ ملتوی کر چکا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت اچھا خیال ہے۔ میری خواہشوں کے عین مطابق میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم یہیں قیام کرو۔ جی بالکل، میں ایک پرعزم انسان ہوں، اور میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اتنی ناکارہ نہیں ہے کہ یہاں مجھے زندگی گزارنے کے لیے سہارے نہ مل سکیں۔ صدر الدین صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر انہوں نے رازدارانہ سے انداز میں کہا، ویسے کچھ چھوڑا نہیں تمہارے لیے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہو۔ کیا تمہیں اس بارے میں کبھی کچھ بتایا گیا ہے؟ نہیں چچا جان، آپ یقین کیجئے، مجھے اس کی چنداں ضرورت بھی نہیں۔ میری تنہا ذات ہے اور عزم و حوصلہ ہے، میں سب کچھ کر لوں گا۔ مجھے ان لوگوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے جو مجھے میرے والد کے ترکے میں سے کچھ دینا نہیں چاہتے۔ پیسہ بے شک ایک بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو اپنی محنت سے پورا کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جی خوش کر رہے ہو۔ لندن سے آنے والے اتنے صاف مزاج اور نفیس لوگ نہیں ہوتے، مگر خیر یہ کچھ خاندانی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ نچلے خاندان کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور روایات میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کے اپنے مزاج کی بات ہے۔ تم خاندانی آدمی ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیے سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ لندن پلٹ والوں جیسی کوئی بات ہی نہیں۔ حالانکہ آپ نے اپنے گھر میں ابھی یہ ہدایت کی ہے کہ ایک لندن پلٹ کے لیے رہائش گاہ کا انتظام کیا جائے۔ دیکھو بھائی، معاف کرنا، کچھ مزاج ہی ایسا ہے، بس ہنس بول کر زندگی گزارنے کا شوق ہے۔ خیر اگر محسوس کیا ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ ارے نہیں چچا جان، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بھی خوش مزاج لوگ پسند ہیں، مگر میں کیا کروں، میں تو یہاں آ کر بالکل بجھ ہی گیا۔ تمام کی تمام حادثاتی باتیں معلوم ہوئیں۔ والد میری زندگی کے تنہا انسان تھے۔ آپ خود غور کر لیجئے، کسی کی زندگی سے اس کا اتنا بڑا سہارا چھن جائے تو بہرحال اس کی طبیعت میں اضمحلال پیدا ہو جانا فطری امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں بیٹے، لیکن عزم و ہمت کا مطلب یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے حالات کے لیے خود کو تیار کر لے۔
اور اپنے آپ کو سنبھالے۔ زندگی بہر طور ایک نہر کی طرح ہوتی ہے جو ہر حالت میں رواں دواں رہتی ہے، چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، لیکن پانی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ جی، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ہیں، نازیہ اور ہنا۔ ایک بیٹا امیر الدین۔ نازیہ ایم اے کر رہی ہے، ہنا بی اے فائنل میں ہے۔ امیر الدین بی اے کرنے کے بعد پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور کاروں کے ایک شو روم کا حصہ دار ہے، عموماً وہیں ہوتا ہے۔ اصل میں گاڑیوں کا شوق اسے اس طرف لے گیا ہے، لیکن غلط نہیں کر رہا، اچھا خاصا تجربہ حاصل کر چکا ہے۔ مسز ہے میری، میں ہوں، پرسکون زندگی ہے۔ یہاں کراچی میں اچھا خاصا خاندان بکھرا ہوا ہے۔ ارے ہاں، ایک بات بتاؤ۔ انہیں جیسے کچھ یاد آ گیا اور میں سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ کبھی ننہالی خاندان سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، میرے تو تمام رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے، وطن سے ناواقف ہی ہو گیا بالکل، لیکن ایک تجسس میرے ذہن میں ضرور ہے۔ وہ خاندان جو میرے والد کا خاندان ہے، میں نے دیکھ لیا۔ نویدہ اور اعتماد بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ غفران کی بیوی عظمیٰ جو میری بھابھی ہے، بہت نفیس شخصیت کی مالک ہے۔ باقی لوگ، لیکن صدر الدین صاحب، میں نہ تو ان سے نفرت کرتا ہوں اور نہ ان کی شخصیتوں سے منحرف ہوں۔ ملوں گا ان سے، لیکن اس وقت ملوں گا جب انہیں یہ احساس نہ رہے کہ میں کسی طور پر ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہوں۔ اپنوں کو چھوڑ تو نہیں سکتا کیونکہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ننہالی خاندان سے بھی ملاقات کروں۔ آپ براہ کرم ذرا مجھے کچھ واقعات بتانا پسند کریں گے؟ تفصیل سے بیٹے، تفصیل سے۔ اپنے ذہن کو ذرا بھی پراگندہ نہ کرو۔ تم یہ سمجھ لو، اگر تم نے پاکستان آنے کے بعد کچھ تنہائی محسوس کی ہے تو اب وہ تنہائی نہیں رہے گی۔ میں ہوں نا، بس اتنی سی بات ہے کہ مجھے اپنوں میں تصور کر لو۔ اس بات کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال نہیں تھا، ایک درخواست تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ صدر الدین صاحب نے اپنے تمام کلائنٹس کے لیے منع کر دیا تھا، پھر وقت گزاری کے لیے انہوں نے چائے بھی منگوائی تھی، اور اس وقت تک ہم لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے تھے جب تک کہ صدر الدین صاحب کا ڈرائیور ان کے پاس نہ پہنچ گیا۔ ہاں، کیا رہا؟ صاحب جی، سامان لے آیا ہوں، ڈگی میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چل رہے ہیں ہم، تم جاؤ انتظار کرو نیچے، صدر الدین صاحب نے کہا، اور ڈرائیور چلا گیا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولے، چلو پھر میاں، چلتے ہیں۔ جی، میں نے جواب دیا۔ بہرحال ایک شخص میرے لیے کچھ کر رہا تھا، میں اس کا شکر گزار تو تھا۔ صدر الدین صاحب مجھے لے کر اپنی قیمتی گاڑی میں آ بیٹھے اور ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، اور پھر ہم مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے گلشن اقبال پہنچ گئے۔ یہاں کے ایک پوش علاقے میں بہت خوبصورت مکان تھا صدر الدین صاحب کا۔ وسیع و عریض کوٹھی جدید اسٹائل پر بنی ہوئی تھی۔ گیٹ پر چوکیدار بھی تھا جس نے دروازہ کھولا اور گاڑی پوش میں جا رکی۔ ہم لوگ نیچے اترے تو کئی افراد ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوئے۔ صدر الدین صاحب نے ان سے تعارف کرایا، یہ نازیہ ہے، یہ ہنا ہے، اور یہ میری بیگم رابعہ۔ آپ لوگ کم از کم میری اس بات کی تصدیق کیجئے کہ آپ سلطان کو جانتے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا ڈیڈی کہ یہ سلطان زید بن سلطان نہیں ہے؟ نازیہ نے کہا۔ لگ رہے ہیں تمہیں؟ صدر الدین صاحب نے نازیہ سے پوچھا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ویل مسٹر سلطان، پلیز کم ان، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوا، نازیہ شرارت سے بولی، اور صدر الدین صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ تمہاری زبان کیوں ٹیڑھی ہو گئی؟ ڈیڈی، ایک لندن پلٹ سے اردو بول رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ لندن سے واپس کیوں پلٹ آئے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں لندن نہیں بلکہ اپنا پاکستان پسند ہے۔ ذہنی طور پر یہ بالکل پاکستانی ہیں۔ واہ، اسے کہتے ہیں دو آتشا۔ نازیہ خاصی بے تکلف لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ لوگ مجھے میرے کمرے میں ہی لے گئے اور نازیہ نے کہا، اب تو ذرا اس کی سجاوٹ سے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے۔ بہرحال معاف کیجیے گا سلطان صاحب، ڈیڈی نے آپ کا امیج بلا وجہ خراب کر دیا تھا۔ چلیے چھوڑیے، آپ کو یہ کمرہ یقیناً پسند آئے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ بہت پرتکلف کھانا تھا۔ ویسے بھی صدر الدین صاحب خاصی بہتر حیثیت کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت عمدہ تھا، مجھے پسند آیا، لیکن ذرا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھ سے تو بس یہی کہا گیا تھا کہ میں رحمان علی کے وکیل سے ملاقات کر لوں۔ یہاں ایک بہت ہی مخلص اور محبت کرنے والا انسان مل گیا تھا۔ صدر الدین صاحب کسی کام سے چلے گئے۔ نازیہ، ہنا، رابعہ بیگم مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ تمام کے تمام لوگ اچھے تھے۔ میرے ذاتی موضوع پر کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ لندن کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ نازیہ نے کہا، آپ یقین کیجئے، ڈیڈی کے فون کے بعد
معاف کیجیے، ہم کسی ایسے بندر کا انتظار کر رہے تھے جس کے پاس دم نہ ہو، باقی سب ہو۔ اصل میں لندن سے آنے والے اپنا حلیہ اسی طرح خراب کر لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں محتاط ہو جانا پڑتا ہے۔ آپ نے واقعی لندن میں رہ کر بھی پاکستانی زندگی گزاری ہے، آپ کی ہر بات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ ڈنر پر امیر الدین بھی موجود تھا۔ بظاہر ایک اچھا نوجوان لگتا تھا، طبیعت میں شوخی بہنوں ہی کی مانند تھی۔ مجھے بڑے خلوص سے ملا تھا۔ ڈنر کے بعد صدر الدین صاحب مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور ملازم سے کافی لانے کے لیے کہہ دیا۔ گھر والوں کو بھی شاید انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں سلطان میاں، اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد انہیں پورا کر دوں۔ ویسے تم نے مجھ سے اپنے ننہال کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جب تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تو بھلا ان لوگوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہوگا؟ لیکن میں تمہیں بتا دوں، الیاس حسین صاحب انتہائی شریف الطبع انسان ہیں۔ روایتی قسم کے استاد، ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ان کا بیٹا فراست حسین ان کی جگہ ملازمت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے سرکاری کوارٹر بھی ابھی تک انہی کے پاس ہے۔ زیادہ تفصیلات تو میں نہیں جانتا، اور اتنی تفصیلات بھی اتفاق سے ہی پتہ چل گئی تھی۔ میرے پاس ایک شخص کام کرتا ہے جو وہیں الیاس حسین کے کوارٹر کے پاس رہتا ہے۔ پہلے بھی اس شخص سے مجھے الیاس حسین کے بارے میں معلومات ملتی رہی ہیں، لیکن حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ معاف کرنا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ساجدہ بیگم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف یہ شادی کر لی تھی؟ حالانکہ بات کچھ ایسی نہ تھی، لیکن ماسٹر الیاس حسین صاحب اس سلسلے میں خاصے سخت ہو گئے تھے، اور انہوں نے کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ورنہ ہم نے تو اس میں باقاعدگی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ ساجدہ بیگم سے نہیں ملے۔ حالانکہ بیچاری ساجدہ بیگم اپنے والدین سے جدا ہو جانے کا بہت غم رکھتی تھی، اور کئی بار انہوں نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ لوگ ذرا زیادہ ہی سخت مزاج نکلے اور انہوں نے ساجدہ بیگم کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ان بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے تمام تفصیل۔ میں نہیں جانتا کہ وہ خاندان اب کس عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شریف النسل لوگ ہیں اور نسلی اقدار نبھا رہے ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک بار ان سے ضرور مل لینا۔ انسان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اچھا خیر، یہ تو ہوئیں وہ باتیں جو کہ تمہارے سوال کے جواب میں نے تمہیں بتائیں۔ اب کچھ اہم باتیں بھی تمہیں بتا دینا ضروری ہے۔ نیشنل ہوٹل میں ٹھہرے تھے یہ سوچ کر کہ اب تم غریب آدمی ہو۔ میں تو کہتا ہوں خدا ہر شخص کو تم جیسا غریب کر دے، سارے مسائل حل ہو جائیں اس کے۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے صدر الدین صاحب کو دیکھا اور بولا، دنیا کے لیے یہ بد دعا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھ رہا ہوں عزیزم، ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں جو اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے قیمتی علاقہ ہے، ایک شاپنگ سینٹر ہے۔ یہ شاپنگ سینٹر سلطان آرکیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سلطان صاحب اس کے مالک ہیں۔ انتہائی خوبصورت شاپنگ سینٹر جس کے 2 فلور پر شاندار دفاتر ہیں اور اوپری منزل پر بہترین اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مجموعی کرایہ ماہانہ تقریباً 75 لاکھ روپے آتا ہے، اور 75 لاکھ روپے سلطان علی کے نام سے بینک میں کئی سال سے جمع ہو رہے ہیں۔ 3 آدمیوں کا چھوٹا سا سٹاف ہے، جس میں ایک مینیجر، ایک کلرک اور ایک چپڑاسی ہوتے ہیں۔ سلطان آرکیڈ میں ہی ان کا دفتر ہے۔ یہ لوگ اس عمارت کے کیئر ٹیکر بھی ہیں، کیشیئر اور اکاؤنٹنٹ وغیرہ بھی ہیں۔ چنانچہ سلطان کے نام سے تمام امور طے کرنا ہی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کے اپائنٹمنٹ مرحوم رحمان علی نے ہی کیے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا سلطان علی صاحب، اس عمارت کے مالک آپ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ڈیفنس میں ایک کوٹھی ہے جو سلطان علی کے نام ہے۔ اس کوٹھی میں کرایہ دار رہتے ہیں، اور ان سے یہ معاہدہ ہے کہ جب بھی سلطان علی لندن سے واپس آ جائیں گے یہ کوٹھی انہیں خالی کرنا ہوگی۔ بہت شریف لوگ ہیں، اور ان کی شرافت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ سلطان علی صاحب جب بھی حکم دیں گے وہ کوٹھی خالی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سما سٹا میں ایک حویلی ہے جو حویلی صفدر علی کے نام سے مشہور ہے، اور باقی کوئی بات رحمان علی صاحب نے تمہیں بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، کم از کم یہ تو بتا دیا ہوگا کہ تمہارے دادا کا نام صفدر علی تھا، اور سما سٹا کی عظیم الشان حویلی انہی کے نام سے منسوب ہے، اور ان کی موت کے بعد بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 300 ایکڑ زمین ہے جو سما سٹا کے نواح میں ہے۔ حاری اس زمین کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑے حصے پر کاشت بھی ہوتی ہے، ایک باغ بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ سب بڑے اہتمام کے ساتھ تمہارے نام کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حویلی صفدر علی فروخت ہوئی تھی کیونکہ حمیدہ بیگم کے علم میں تھی، ایک ایسے مرحلے پر جب رحمان علی صاحب کو کچھ رقم کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ حویلی صفدر علی کو فروخت کر دیا گیا، لیکن حویلی صفدر علی سلطان علی نے خریدی تھی۔
اب یہ سلطان علی کون تھا، اس کے بارے میں نہ حمیدہ بیگم کو معلوم تھا اور نہ ہی ان کے دونوں بیٹوں غفران اور فرقان کو۔ چنانچہ انہوں نے بس وہ رقم دیکھی جو حویلی کی فروخت کے بعد آئی تھی اور اس کا مناسب استعمال ہوا تھا۔ یہ چھان بین نہیں کی کہ حویلی کا خریدار کون ہے، چنانچہ انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ حویلی تمہارے نام منتقل کر دی گئی تھی۔ تو اے غریب آدمی، تیری مالی حیثیت اس وقت یہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر تجھ پر غربت طاری ہے تو میں تیرے نیشنل ہوٹل ٹھہرنے پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بیرسٹر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر ایک الماری سے وہ کاغذات اور فائلیں نکال لائے جن میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات درج تھیں، اور انہوں نے وہ سب کچھ میرے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگے، اس کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں، میرا مطلب ہے اس تمام جائیداد کی۔ باقی معاملات تو فرقان اور غفران نے سنبھال ہی رکھے ہیں، اور ویسے بھی میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرے سپرد تو بس یہی ذمہ داریاں کی گئی تھیں، اور مجھے بے حد مسرت ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی ان ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو رہا ہوں، ورنہ شاید بعد میں کچھ دقتیں پیش آ جاتی۔ سلطان، باقی اور جو کچھ تمہارے والد نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن یہ سب کچھ تمہارے نام کر کے انہوں نے تمہاری زندگی بالکل محفوظ کر دی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں تمہاری نسلیں تک اس تمام دولت کی آمدنی سے عیش میں گزار سکتی ہیں۔ بینکوں میں جمع ہونے والے پیسوں پر اتنا انٹرسٹ جمع ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر تم حساب کتاب دیکھو گے تو خود حیران رہ جاؤ گے۔ میں نہ جانے کون سے جہانوں کی سیر کر رہا تھا، ایک دم سے میرے اندر ایک تقویت، ایک بیداری سی پیدا ہو گئی تھی، گویا زندگی میرے لیے اس قدر مشکل نہیں ہے جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ ابھی جینے کے سامان موجود ہیں، اور میرے باپ نے مجھے زندگی سے محروم نہیں کر دیا ہے۔ میں سنسنی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا اور صدر الدین صاحب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری ان سے نگاہ ملی تو نہ جانے کس احساس کے تحت کچھ خجل سے ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے فوراً سنبھل کر کہا، بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ان عزیز و اقارب کو چھوڑ دو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ محتاط رہنا ہے تمہیں۔ لوگ جب یہ تمام باتیں معلوم کریں گے تو تمہارے گرد مکھیوں کی طرح بھن بھنانے لگیں گے۔ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ بیٹے، دولت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، ذرا محتاط رہنا۔ میرے سپرد جو ذمہ داری جب بھی کرو گے میں اس سے کبھی گریز نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر آہستہ سے بولا، حقیقت یہ ہے چچا جان کہ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین ہے، اور آپ کی شرافت بھی اور ایمانداری بھی کہ آپ نے مجھ جیسے نادر انسان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ نہیں بیٹے، میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں، بہرحال اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں بھی کوئی غیر خاندانی آدمی نہیں ہوں۔ والدین نے جو کچھ سکھایا ہے اس پر عمل کرتا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ تمہارا تھا، میں تو امین تھا اس کا۔ تم نہیں سمجھتے کہ ایک امین کسی کی امانت اگر اس کے حوالے کر دے اور اسے سرخروئی حاصل ہو تو اس کی عاقبت بے شک سدھر جاتی ہے۔ مجھے اپنی عاقبت سدھر جانے کی خوشی ہے، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے اس پیشے میں بھی جو کچھ کروں وہ غلط نہ ہو۔ یقیناً آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے، میں نے متاثر لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں ایک سب سے اہم بات اور کہنا چاہتا ہوں، صدر الدین نے کہا۔ جی؟ میں تمہارا 25,000 روپے ماہوار کا تنخواہ دار ہوں۔ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رحمان علی سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہا تھا، لیکن وہ اس قدر جذباتی ہو گیا کہ مجھ سے رابطہ توڑ دینے کی دھمکی دے دی۔ مجبوراً مجھے اس کی نوکری کرنی پڑی۔ یہ رقم میں باقاعدہ تمہارے اکاؤنٹ سے وصول کرتا رہا ہوں۔ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں تمہیں تمام حسابات چیک کرانا چاہتا ہوں۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر اب اپنے پروگرام بتاؤ۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں تو کیا مناسب نہ ہوگا؟ ضرور کر سکتا ہوں، اس کے لیے چند سوالات ضروری ہیں۔ جی فرمائیے۔ کیا اپنے ننہال والوں سے فوراً ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اطمینان سے۔ گڈ، یہ مناسب ہے۔ تو پھر تم یوں کرو کہ پہلے اپنی جائیداد وغیرہ اپنی تحویل میں لے لو۔ اس کے لیے کچھ رسمی کارروائیاں کرنی ہوں گی، مثلاً مجھے اپنا پاسپورٹ، تعلیمی اسناد وغیرہ دو تاکہ میں لندن سے تمہارے بارے میں تصدیق کر لوں۔ یہ ثبوت رجسٹرار آفس میں پیش کرنے ہوں گے۔ اس دوران شاپنگ آرکیڈ وغیرہ کے حسابات آڈٹ کرا لیتے ہیں۔ یہ تمام چارج لے لو۔ میں تو سیف صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کوٹھی خالی کر دیں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، برا تو نہیں مانیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ان کی کوٹھی بھی بن چکی ہے اور وہ مجھ سے کوٹھی خالی کرنے کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ یہ کہ تمہارا ایک یہ بھی گھر ہے۔ کیوں نہیں؟ اور تم محسوس کرو گے کہ یہاں تمہیں بہت سے محبت کرنے والے حاصل ہیں۔ میں نے محسوس کر لیا ہے، میں مسکرا کر بولا۔ شکریہ، وہ بولے۔ بستر پر دراز ہو کر میں بہت دیر تک ان حالات پر غور کرتا رہا تھا۔
یہاں آنے کے بعد جس قدر بددلی کا شکار ہوا تھا اس کا ازالہ ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا جس نے مرنے کے بعد بھی میرے تحفظ کا پورا خیال رکھا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ بہرحال زندگی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں تو تیسرے درجے کے انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سلطان آرکیڈ، کروڑوں کا بینک بیلنس، سما سٹا کی حویلی، زمینیں، اتنا کچھ موجود تھا میرے لیے کہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کچھ ایسی مسرت دل میں ابھر آئی کہ نیند آنکھوں سے دور ہو گئی۔ رات خوب گہری ہو گئی تھی۔ کوٹھی میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ اس وقت کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اگبی کھڑکی کھولی۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا۔ یہ کوٹھی کا اگبی حصہ تھا۔ کچھ درخت جھول رہے تھے، ان کی جڑوں میں رات کی رانی مہک رہی تھی، لیکن وہاں کسی کو بیٹھے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ یقیناً کوئی انسان تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ میرے دل میں اس قدر تجسس بیدار ہو گیا کہ خود کو باز نہ رکھ سکا۔ پتہ نہیں کون ہے اور اس طرح کیوں بیٹھا ہے۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کمرے کے ساتھ راہداری تھی جو دائیں سمت سے باہر نکل جاتی تھی اور اگبی سمت جانے کے لیے بائیں طرف چلی جاتی تھی۔ میں اس طرف چل پڑا۔ کھلی جگہ پہنچ کر میں نے ادھر دیکھا۔ وہ موجود تھا۔ دل میں خوف کا سا احساس ابھر آیا تھا، لیکن میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، سیاہ رنگ کی ایک چادر اوڑھے خاموش بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں؟ میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ سیاہ چادر سرکی اور جیسے چاند طلوع ہو گیا۔ دو سیاہ اور خوبصورت آنکھوں نے مجھے دیکھا۔ حسین انابی خشک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور ایک مدھم آواز ابھری، تمہاری چندریا بابو۔ میں دم بخود رہ گیا۔ یہ چہرہ، یہ آواز اب میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر خوابوں میں کھو سکتا تھا، کوئی بھی اسے پسند کر سکتا تھا، لیکن وہ… البتہ اب میرے ذہن میں دوسرے خیالات بھی آنے لگے تھے۔ فاروق آباد میں، پھر بہاول پور میں جو واقعات پیش آ چکے تھے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ماجھی نے بھی تصدیق کی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی کہ میں نے جس ماحول میں وقت گزارا تھا وہاں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ میں ان گہرائیوں سے ناواقف تھا، اس لیے بار بار ان واقعات کو بھول جاتا تھا۔ حالانکہ ٹرین کے سفر میں وہ دونوں نظر آئے تھے اور میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی میرے پیچھے ہیں، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟